السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم روزانہ کے معمول سے آسان ترجمہ قرآن جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں۔ کل جو ہے وہ ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی کچھ آیات کا ترجمہ پڑھا تھا، لیکن آج جو ہے وہ ہم وہی اور اس کی حقیقت کے بارے میں کچھ پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ وہی اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں آج تھوڑا ہم پڑھیں گے۔ الحمدللہ، قرآن کریم چونکہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا ہے۔ ہاں، اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ پورا قرآن کریم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا وہ 23 سال کے اندر، وہ جو ہے وہ وحی کے ذریعے ہی پورا کا پورا نازل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس لیے سب سے پہلے وحی کے بارے میں چند ضروری باتیں سمجھ لینی چاہیے، کہ وحی کے بارے میں جو ہے وہ ہم کچھ چند ضروری باتیں پہلے سمجھیں گے کہ وحی کی کیا ضرورت ہے۔ وحی کی ضرورت ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور اس کے ذمے کچھ فرائض عائد کر کے پوری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ لہٰذا دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے دو کام ناگزیر ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اس کائنات سے اور اس میں پیدا کی ہوئی اشیاء سے ٹھیک ٹھیک کام لے، اور دوسرے یہ کہ اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کو مد نظر رکھے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو۔ ہاں، بالکل یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر ایمان والے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کس لیے بھیجا ہے، کہ اس کو جو ہے وہ ایک دنیا گویا کہ ہمارے لیے ایک ایگزامینیشن سینٹر ہے۔ کیا ہے؟ ایک ایگزامینیشن سینٹر ہے کہ یہاں پر ہم جو ہے وہ مطلب اپنا امتحان، اپنا پرچہ جو ہے وہ حل کر رہے ہیں، اور اس پرچے کا جو ہمارا نتیجہ ہے وہ آخرت کے اندر نکلے گا، کہ جب ہم اللہ کے سامنے جائیں گے تو یہ جو دنیا کے اندر جو کچھ ہم کر رہے ہیں، لمحہ لمحہ دن بدن جو ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ گزر رہا ہے، گویا یہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ سارا ہمارا ایک نوٹ ہو رہا ہے، مطلب بالکل سکرین کے اوپر ہمیں دکھا دیا جائے گا کل قیامت کے روز کہ آپ نے یہ فلانا کام یہاں پر کیا۔ مطلب جو ہم کام چھپ کر کرتے ہیں، جو مطلب اعلانیہ کرتے ہیں، جو چاہے ہم کوئی گناہ چھپ کر کریں، اعلانیہ کریں، سب کچھ یہ جو ہے وہ کل ہمیں دکھا دیا جائے گا اللہ کے دربار میں، کہ یہ سب کچھ آپ نے آپ کے کیے ہوئے کرتوت ہیں۔ اس لیے دنیا کے اندر پوری مخلوق کو اللہ نے، جتنی بھی انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہے دنیا کے اندر، اس کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر جو ہے وہ اس کو انسان کے تابع کر دیا۔ اس لیے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے صرف اور صرف جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، محض اور محض جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جتنی بھی مخلوق ہے باقی اس کو اللہ نے ہمارے تابع کر دیا، انسان کے یعنی تابع کر دیا، انسان کی خدمت میں لگا دیا اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کو ناراض ہونے ایسے کام نہ کریں جس سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں، ہم جو ہے وہ ایسے کام کریں جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس لیے دنیا میں جب ہم آئے تو اس کے آنے کے بعد انسان کے لیے دو کام ناگزیر ہیں، دو کام ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہیں۔ ایک یہ کہ اس کائنات سے اور اس میں پیدا کی ہوئی اشیاء سے ٹھیک ٹھیک کام لے، کہ مطلب اس کائنات کے اندر، اس کائنات سے مطلب مخلوق سے اور اس میں پیدا کی ہوئی اللہ کی جو بھی چیزیں ہیں ان سے ٹھیک ٹھیک کام لیا جائے، مطلب کسی کے اوپر سختی نہ کی جائے۔ اگر کوئی بندہ کسی بندے کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے، کوئی منصب مل جاتا ہے،
تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ رحم دلی کرے، یعنی ان کے اوپر مطلب ان کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئے بلکہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، کیونکہ اللہ نے اس کو ایک عہدہ دیا ہے، اس کو مطلب ایک منصب دیا ہے، اس لیے نہیں دیا کہ وہ دوسروں کو جو ہے وہ دبا کے رکھے، بلکہ اس لیے دیا ہے کہ اس کو آزما رہا ہے اللہ کہ یہ اس کو میں نے منصب اس مطلب عہدے پر بٹھایا ہے، کیا یہ مطلب مخلوق کے حق ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ مطلب ہمیں جو وہ ٹھیک مطلب کام لینا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دوسرا یہ کہ ہم دنیا کے اندر جتنے بھی جائز کام ہے وہ تو کریں، لیکن مطلب ان میں کیا ہو کہ اللہ کا حکم اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ نہ چھوٹے۔ مطلب ہم اگر مطلب مال کمانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی مطلب ممانعت نہیں ہے، اس میں مطلب اللہ ہمیں کچھ مطلب منع نہیں کرتا ہے، خوب مال کما سکتا ہے بندہ، کوئی بھی اور کام مطلب جو جائز کام ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے پہلے ہم نے کہ اس میں اللہ کا حکم اور نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے۔ اگر یہ دو کام ہمارے مطلب اس کے ساتھ ہوئے تو ہمارا کام 100% ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ پھر جو مرضی کریں، لیکن صرف اور صرف اس میں اللہ کا حکم اور نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ آگے فرمایا ان دونوں کاموں کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے۔ بالکل علم کا ہونا بہت ضروری ہے، اور مجھے بھی اور ہم سب کو مطلب اور آپ کو بھی مطلب چاہیے کہ ہم سب جو ہے وہ علم عطا کریں، مطلب ہم جو ہے وہ صرف علم حاصل کریں، یعنی علم حاصل کریں اور اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما۔ علم نافع یعنی وہ علم جس سے دوسروں کو نفع عطا ہو، مطلب نفع پہنچے، ایسا علم نہیں، ایسا علم نہ فرما جس سے لوگوں کو مطلب تکلیف کو مطلب لوگوں کو اذیت پہنچے، بلکہ ایسا علم عطا فرما جس سے لوگوں کو نفع ہو، یعنی علم نافع عطا فرما۔ اس لیے کہ جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کی کون سی چیز کے کیا خواص ہیں، ان سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس وقت تک وہ دنیا کی کوئی بھی چیز اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ نیز جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، وہ کون سے کاموں کو پسند اور کن کو ناپسند فرماتا ہے، اس وقت تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ممکن نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ 3 چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جن کے ذریعے اسے مذکورہ بالا باتوں کا علم حاصل ہوتا رہے۔ ایک انسان کے خواص یعنی آنکھ، کان، منہ اور ہاتھ پاؤں، دوسرے عقل اور تیسرے وحی۔ چنانچہ انسان کو بہت سی باتیں اپنے خواص کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہیں، بہت سی عقل کے ذریعے، اور جو باتیں ان دونوں ذرائع سے معلوم نہیں ہو سکتی ان کا علم وحی کے ذریعے عطا کیا جاتا ہے۔ علم کے ان تینوں ذرائع میں ترتیب کچھ ایسی ہے کہ ہر ایک کی ایک خاص حد اور مخصوص دائرہ کار ہے جس کے آگے وہ کام نہیں دیتا۔ چنانچہ جو چیزیں انسان کو اپنے خواص سے معلوم ہو جاتی ہیں ان کا علم نری عقل سے نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ایک دیوار کو آنکھ سے دیکھ کر آپ کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ اس کا رنگ سفید ہے، لیکن اگر آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے صرف عقل کی مدد سے اس دیوار کا رنگ معلوم کرنا چاہیں تو یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح جن چیزوں کا علم عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ صرف خواص سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ مثلاً آپ صرف آنکھوں سے دیکھ کر یا ہاتھوں سے چھو کر یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ اس دیوار کو کسی انسان نے بنایا ہے، بلکہ اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ غرض جہاں تک خواص خمسہ کام دیتے ہیں وہاں تک عقل کوئی رہنمائی نہیں کرتی، اور جہاں خواص خمسہ جواب دے دیتے ہیں وہیں ہی عقل کا کام شروع ہوتا ہے، لیکن اس عقل کی رہنمائی بھی غیر محدود نہیں ہے، یہ بھی ایک حد پر جا کر رک جاتی ہے، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا علم نہ خواص کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے اور نہ عقل کے ذریعے۔ مثلاً اسی دیوار کے بارے میں یہ معلوم کرنا
کہ اس کو کس طرح استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی اور کس طرح استعمال کرنے سے ناراض ہوگا، یہ نہ حواس کے ذریعے ممکن ہے نہ عقل کے ذریعے۔ اس قسم کے سوالات کا جواب انسان کو دینے کے لیے جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، اسی کا نام وحی ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں کسی کو منتخب فرما کر اسے اپنا پیغمبر قرار دے دیتا ہے اور اس پر اپنا کلام نازل فرماتا ہے۔ اسی کلام کو وحی کہا جاتا ہے۔ یہ بات ایک اور مثال سے شاید زیادہ واضح ہوگی۔ فرض کیجئے کہ میرے ہاتھ میں ایک پستول ہے، اسے آنکھ سے دیکھ کر میں اس کا سائز اور اس کی صورت معلوم کر سکتا ہوں۔ میں ہاتھ سے چھو کر یہ معلوم کر سکتا ہوں کہ کسی ٹھوس چیز سے بنی ہوئی ہے۔ اس کا ٹریگر دبا کر میں یہ جان سکتا ہوں کہ اس سے ایک گولی پوری قوت سے نکل کر دور گئی ہے۔ اس کی آواز سن کر مجھے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سے ایک دھماکہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کی نالی کو سونگھ کر یہ پتہ لگا سکتا ہوں کہ اس میں سے بارود کی بو آ رہی ہے۔ یہ ساری اطلاعات مجھے میرے ظاہری حواس یعنی آنکھ، ہاتھ، کان اور ناک نے فراہم کی ہیں۔ لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اسے کس نے بنایا، تو میرے یہ ظاہری حواس اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ اس موقع پر میں عقل سے سوچتا ہوں تو عقل مجھے یہ بتاتی ہے کہ یہ پستول جس انداز سے بنا ہوا ہے وہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا۔ یقیناً کسی کاریگر نے اسے بنایا ہے۔ وہ کاریگر نہ میری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے اور نہ میرے کان اس کی آواز سن رہے ہیں، مگر اپنی عقل کے ذریعے مجھے یہ علم حاصل ہو گیا کہ اسے کسی کاریگر انسان نے بنایا ہے۔ اب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ہتھیار کا کون سا استعمال جائز اور کون سا ناجائز ہے۔ اس سوال کے جواب میں بھی میری عقل ایک حد تک میری مدد کر سکتی ہے۔ میں عقل سے سوچ سکتا ہوں کہ اس ہتھیار کے ذریعے کسی بے گناہ کو قتل کرنا بہت برا کام ہے جس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کو بے گناہ کہا جائے اور کس کو مجرم، اور کون سا جرم ایسا ہے جس کی سزا میں اس پستول کو استعمال کر کے کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایسے سوالات ہیں جن پر اگر میں صرف عقل کی بنیاد پر غور کروں تو عقل مجھے الجھن میں ڈال دیتی ہے۔ مثلاً اگر ایک قاتل میرے سامنے ہے جس نے کسی بے گناہ کی جان لی، اس کے بارے میں عقل سے سوچتا ہوں تو کبھی عقل یہ کہتی ہے کہ اس قاتل نے ایک جیتے جاگتے انسان کو موت کی نیند سلا دیا، اس کی بیوی کو بیوگی کا زخم لگایا، بچوں کو بلا وجہ یتیم بنا کر انہیں باپ کی شفقت سے محروم کیا۔ اس لیے یہ مجرم اس لائق ہے کہ اسے بھی موت کے گھاٹ اتار کر دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا جائے۔ لیکن دوسری طرف وہی عقل ایک دوسری دلیل دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جس مقتول کو مرنا تھا وہ تو مر گیا، قاتل تو قتل کرنے سے نہ وہ واپس آ سکتا ہے نہ اس کی بیوی بچوں کو اس کا محبوب واپس مل سکتا ہے۔ اس کے بجائے اگر اس قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا تو اس کے وہ بیوی بچے مصائب کا شکار ہوں گے جن کا کوئی جرم نہیں ہے۔ یہ دونوں دلیلیں عقل ہی کے سہارے وجود میں آئی ہیں، اس لیے نری عقل کے بھروسے پر کوئی ایسا فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے جس پر سب کی عقل مطمئن ہو جائے۔ یہ وہ موقع ہے جہاں نہ میرے حواس کوئی فیصلہ کن جواب دینے کے قابل ہیں نہ میری عقل۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی درکار ہوتی ہے جو وہ اپنے پیغمبروں پر وحی نازل کر کے انسانیت کو فراہم کرتا ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ وہی انسان کے لیے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے جو اسے اس کی زندگی سے متعلق ان سوالات کا جواب مہیا کرتا ہے جو عقل اور حواس کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے، لیکن ان کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ صرف عقل اور مشاہدہ انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے وحی الہی ایک
ناگزیر ضرورت ہے، اور چونکہ بنیادی طور پر وحی کی ضرورت پیش ہی اس جگہ آتی ہے جہاں عقل کام نہیں دیتی، اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وحی کی ہر بات کا ادراک عقل سے ہو ہی جائے، بلکہ جس طرح کسی چیز کا رنگ معلوم کرنا عقل کا کام نہیں بلکہ حواس کا کام ہے، اسی طرح بہت سے دینی عقائد کا علم عطا کرنا بھی عقل کے بجائے وحی کا منصب ہے، اور ان کے ادراک کے لیے نری عقل پر بھروسہ کرنا درست نہیں۔ جو شخص معاذ اللہ خدا کے وجود ہی کا قائل نہ ہو، اس سے تو وحی کے مسئلے پر بات کرنا بالکل بے سود ہے، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت کاملہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے وحی کی عقلی ضرورت، اس کے امکان اور حقیقی وجود کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں۔ اگر آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کائنات ایک قادر مطلق نے پیدا کی ہے، وہی اس کے مربوط اور مستحکم نظام کو اپنی حکمت بالغہ سے چلا رہا ہے، اور اسی نے انسان کو کسی خاص مقصد کے تحت یہاں بھیجا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے بالکل اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو اور اسے یہ تک نہ بتایا ہو کہ وہ کیوں اس دنیا میں آیا ہے، یہاں اس کے ذمے کیا فرائض ہیں، اس کی منزل مقصود کیا ہے، اور وہ کس طرح اپنے مقصد زندگی کو حاصل کر سکتا ہے۔ کیا کوئی شخص جس کے ہوش و حواس سلامت ہوں ایسا کر سکتا ہے کہ اپنے کسی نوکر کو ایک خاص مقصد کے تحت کسی سفر پر بھیج دے اور اسے نہ چلتے وقت سفر کا مقصد بتائے اور نہ بعد میں کسی پیغام کے ذریعے اس پر یہ واضح کرے کہ اسے کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے اور سفر کے دوران اس کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ جب ایک معمولی عقل کا انسان بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا، تو آخر اس خداوند قدوس کے بارے میں یہ تصور کیسے کیا جا سکتا ہے جس کی حکمت بالغہ سے کائنات کا یہ سارا نظام چل رہا ہے؟ یہ آخر کیسے ممکن ہے کہ جس ذات نے چاند، سورج، آسمان، زمین، ستاروں اور سیاروں کا ایسا ماہر العقول نظام پیدا کیا ہو، وہ اپنے بندوں تک پیغام رسانی کا کوئی ایسا انتظام بھی نہ کر سکے جس کے ذریعے انسانوں کو ان کے مقصد زندگی سے متعلق ہدایات دی جا سکیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ پر ایمان ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس نے اپنے بندوں کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے کوئی باقاعدہ نظام ضرور بنایا ہے۔ بس رہنمائی کے اسی باقاعدہ نظام کا نام وحی اور رسالت ہے۔ اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ وحی محض ایک دینی اعتقاد ہی نہیں بلکہ ایک عقلی ضرورت ہے، جس کا انکار در حقیقت اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا انکار ہے۔ یہ وحی اللہ تعالیٰ نے ان ہزاروں پیغمبروں پر نازل فرمائی جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کی ہدایت کا سامان کیا، یہاں تک کہ حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا گیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مقدس سلسلے کی تکمیل ہو گئی۔ آج جو ہے وہ ہم نے بھی اور اس کی کیا ضرورت ہے اس کے بارے میں کچھ پڑھا، یعنی وہی جو ہے وہ پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا، مطلب وحی کے ذریعے پیغمبروں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مطلب وحی کے ذریعے پیغمبروں کی اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے تھے۔ تو اس زمانے میں وحی چونکہ بند ہو چکی ہے، اب وحی کا آنا مطلب اب وحی جو ہے وہ کسی پر نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ تو پیغمبروں کا ہی عمل تھا کہ پیغمبروں پر ہی صرف وحی آتی تھی، جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی آتی تھی، ان کو بھی وحی کے ذریعے جو ہے وہ ان کے اوپر قرآن اتارا گیا۔ اور اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، مقرب بندہ ہے، ولی اللہ ہے، یا کوئی عالم دین ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الہام کے ذریعے جو ہے وہ مطلب بتائیں گے، مطلب اب جو ہے وہ الہام ہو سکتا ہے، اگر مطلب اس کے دل میں الہام اللہ تعالیٰ مطلب کوئی بات مطلب کہلوانا چاہیں، کوئی مطلب ایسا کوئی
مطلب عمل کروانا چاہیں تو اس کو مطلب الہام کے ذریعے جو ہے وہ بتا دیں گے، مطلب اس کے دل میں ایسا کچھ الہام ہو جائے گا، اس کو خود بخود جو ہے وہ پتہ چل جائے گا، آثار آنے لگیں گے۔ یہ مطلب جو ہے وہ علماء مطلب نیک مطلب علماء کرام سے بھی ہو سکتا ہے، نیک بندوں سے بھی مطلب اللہ تعالیٰ مطلب ایسے کام لے سکتا ہے، مطلب ان پر بھی مطلب الہام مطلب ان کو بھی عطا کر سکتا ہے۔ تو آج جو ہے وہ ہم نے اس کے بارے میں پڑھا، اور اس بیچ میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ انسان کا مقصد جو ہے وہ دنیا کے اندر آنا، دنیا کے اندر انسان کا آنے کا کچھ مقصد ہے کہ یہ صرف اور صرف ہم اس دنیا کے اندر اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم دنیا کے پیچھے لگے رہیں، دنیا کو کمانے میں لگے رہیں، بلکہ دنیا تو ایک ضرورت کا چیز ہے کہ ہم نے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، اور اصل جو ہمارا مقصد ہے وہ آخرت ہے، جو ہدف ہے ہمارا وہ کیا ہے؟ آخرت ہے، کہ ہم نے واپس، ہم کہاں سے آئے تھے؟ جنت سے آئے ہیں، اور واپس جو ہے وہ ہم نے کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے۔ اس لیے ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں جانے کی تیاری بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم مطلب جنت سے آئے ہیں اور جہنم میں چلیں، یہ جہنم میں چلے جائیں، یہ ہمارے لیے کتنی مطلب ناگزیر بات ہوگی کہ مطلب ایک جنت سے آنے والا شخص اگر واپس جہنم کی طرف چلا جائے، اللہ اکبر، تو یہ اس کی بہت بڑی بدبختی کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں، اگر آپ نے ہدایت دی ہے، ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، کہ اللہ اگر آپ نے مجھے ہدایت دے ہی دی ہے تو آپ جو ہے یہ واپس نہ لیں، کہ مطلب اے اللہ اگر آپ کسی مطلب انسان کو مطلب کچھ چیز دے دیتے ہیں تو پھر واپس تھوڑی لیتے ہیں آپ۔ اس لیے ہمیں یہ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اگر آپ نے ہمیں ہدایت دے ہی دی ہے تو اس کو واپس نہ لیں، اس پہ ہماری استقامت فرما، کہ اگر آپ نے ہمیں ایمان والا بنا ہی دیا، ایمان کی دولت عطا کر ہی دی، تو اس کو ہم سے واپس نہ لیں، اور موت تک اس پہ ہمیں استقامت فرما، اور موت تک ہمیں جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرما، مطلب جہاں ہم مشکل میں آزمائش میں پھنس جائیں تو ہمیں نکلنے کا راستہ بتا دے۔ اے اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، مطلب اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم پہ اپنی رحیمی اور کریمی کا معاملہ فرما، ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈال، ہم آزمائش کے قابل ہی نہیں ہیں، بلکہ ہم پہ اپنی رحیمی اور کریمی کا معاملہ فرما۔ اس لیے ہمیں یہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور آج جو ہے وہ ہم نے یہاں تک پڑھا، کل جو ہے وہ ہم پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے طریقے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے آتی تھی۔ یہ کل جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔